اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر تم اس کے بعد بھی پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں پڑ جاتے، اور تم ان لوگوں کو بھلی بھانتی جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت شنیوار کے معاملے میں حد پار کی۔ تو ہم نے ان سے کہا تم دھکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ہم نے اسے ان کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے وہ کیسی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ فرماتا ہے وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیاں بلکہ ان کے بیچ کی ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے کرو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ انہوں نے کہا وہ فرماتا ہے وہ پیلی گائے ہو، گہرا چمکیلا رنگ، دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اور صاف بتائے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ گائیں تو ہمیں ایک جیسی لگتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم صحیح راستہ پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائیں ہے جو نہ کھیت جوتنے کے لیے لگی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے، وہ صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم صحیح بات لے کر آئے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، اور اللہ اس بات کو انکشاف ہوا کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا اس مردہ شخص کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔